بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی جو آپ کے سامنے خطبہ ہوا، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اردو ہندی سمجھنے والے بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ صرف 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایسا رکن ہے جس کا بیان قرآن کریم میں دوسرے ارکان کے مقابلہ میں زیادہ آیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا رکن ہے جس کی ادائیگی ہر مسلم دن و رات 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ ادائیگی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رکن ایسا رکن ہے جس کی فرضیت زمین پر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلا کر کے وہاں اس کی فرضیت کی، جسے تحفہ معراج کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے، یہ کتنا اہم رکن ہے یہ اسلام کا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا رکن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں مرض الموت میں بھی اس کی وصیت کی اور فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم لوگ نماز کا اور اپنے ماتحت غلاموں کا بھرپور خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، لیکن ابھی جو ہمارے حالات ہے، اس رکن کے تعلق سے کافی بے توجہی ہم لوگ برتتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رکن کو بالکل مکمل طریقے سے چھوڑ دیتا ہے، اس کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح اہتمام کے ساتھ اور جس طرح وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس طرح وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح نماز سے غفلت برتتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، مصلی تو کہلاتے ہیں، لیکن نماز کو ان کے اوقات پر نہیں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی وہ فجر کی نماز کو جو اسے وقت پر پڑھنا چاہیے، معین وقت سے اللہ رب العزت نے نماز کی فرضیت کی، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کو وہ طلوع شمس کے بعد، سورج طلوع ہو جانے کے بعد پڑھتا ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز کو بالکل مغرب کا وقت جب ہونے لگتا ہے تب وہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح
ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، متعین اوقات کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، بلکہ مؤخر کر کے بے توجہی کے ساتھ کسی طرح اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اتنی شدید وعید اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہم میں سے کچھ مصلی ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اس کے جو ارکان واجبات ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بڑی جلدی جلدی اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اور رکوع، سجود اور قعود جو ہوتے ہیں جس طرح اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ سجدہ جو کرتا ہے تو جیسے وہ ٹھونگے مارتا ہے، حالانکہ یہ نماز کیا ہے؟ دعا پر مشتمل ہے۔ نماز شروع سے لے کر اخیر تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک دعا پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، ذکر و اذکار ہے، دعا ہے، بندہ اپنے رب کے ساتھ خصوصی مناجات کرتا ہے۔ خصوصی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ہم دیکھتے جائیں کہ وہ دعا پر مشتمل ہے اور ذکر و اذکار پر مشتمل ہے، حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جب ولا الضالین کہتے ہیں تو تمام لوگ جو مقتدی ہیں، جو قرات سنتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں۔ آمین کہنا ان کے لیے سنت ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ تاکہ جو دعا ہوئی ہے اللہ رب العزت وہ دعا قبول کریں۔ اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے سب لوگ آمین بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو نماز اسلام کا ایک رکن ہے، جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضامن ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا سہارا لے کر کے انسان اپنا رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ پریشانی کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا سہارا لیتے تھے۔ اس نماز کے اہتمام کا اللہ رب العزت ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔